بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اللہ کے لیے، درود و سلام ہو ہمارا محمد و آل محمد علیہ السلام پر، ہماری جان قربان ان کی ازواج مطہرات اور ان کے باوفا صحاب پر، تمام عالم اسلام کی خدمت میں آج موسیٰ اکیڈمی کی جانب سے SNN چینل صدائے حق پر آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، خدمت عالی میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام جو مطالبہ تعمیر جنت البقیع کے نام سے موسیٰ اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے آپ اسے لائیو دیکھ رہے ہیں SNN نیٹ ورک صدائے حق پر، اور اسی کے ساتھ اسے لائیو کور کر رہا ہے ہمارا یوٹیوب چینل بھیونڈی عزاداری لائیو، اور اسی کے ساتھ ساتھ پورے سال برسہ برس سے جنت البقیع پر ہی کام کرنے والے اور جنت البقیع چینل سے ہی پہچانے جانے والے چینل یوٹیوب چینل جنت البقیع پر بھی اسے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ میں تمام یوٹیوب چینلز کے ناظرین کو اپنا ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور آج کے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین محترم، آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ آج کی تاریخ ہمارے درمیان 7 شوال المکرم ہے، یعنی کل جو تاریخ آئے گی وہ 8 شوال ہوگی۔ 8 شوال سن 1442 ہجری، لیکن یہی 8 شوال سن 1344 ہجری میں مدینے میں جب نمودار ہوئی تھی تو نبی اور اولاد نبی کے دلوں کو دکھایا گیا، ان کو ایذا دی گئی، انہیں تکالیف دی گئی۔ جنت البقیع کے اندر تمام اعزاء و اقرباء رسالت اور اصحاب رسالت کے روضہ مقدس کو سعودی بلڈرزروں نے، حکومت سعودیہ جو ابھی نئی استحکام پا رہی تھی، لٹوروں کا یہ گروہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اسی طرح لا کر کے مکہ معظمہ کی سرزمین پر بٹھا دیا گیا، جس طرح سے اسرائیل کو لا کر کے لوگوں نے فلسطین کی سرزمین پہ بٹھایا تھا۔ یہ سعود اور یہ یہود، یہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی دہائی کے اندر اس طرح سے پورا جزیرہ نما عرب کو فلسطین کی صورت میں اور ادھر کھاڑی کو، گلف کو اس طرح سے اپنے قبضے میں لے کر کے پورے برٹش اور امریکن ایجنڈے کو جو مسلسل عالم اسلام کے خلاف چلتا رہا، اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں آج اسرائیل ناسور بنا ہوا ہے فلسطینیوں کے لیے، اور تمام عرب لیگ صرف اور صرف مذمت کرنے پر اکتفا کرتی ہے۔ ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو یہ مذمت کی قرارداد پیش کر کے اپنی اپنی کرسیوں پہ بحال ہو جاتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ بٹھائے گئے ٹٹو ہیں، اور جو طاقتیں انہیں بٹھا کر کے لے آئی ہیں جس وقت چاہیں گے انہیں اکھاڑ پھینکیں گی، اور اس ناپائیداری کا انہیں خود بھی اچھی طرح سے علم ہے۔ ان کی کمزوریوں کو ایک ایک جزیرہ نما عرب کے شہزادے ہوں یا شہنشاہ ہوں یا حکمراں ہوں، سب کی کمزوریوں کو انہوں نے اس طرح سے، ان کی عیاشیوں سے لے کر کے شراب نوشیوں تک، ان کے مالیاتی غبن سے لے کر کے پورے ملک کو لے جا کے مغرب میں بیچ دینے کو، یہ تمام تر چیزیں وہ ہاتھوں میں رکھ کر انہیں کٹپتلی بنائے ہوئے ہیں۔ لہذا آج جنت البقیع یعنی 8 شوال کے حوالے سے، یعنی آنے والے کل 8 شوال ہے، آج 7 شوال کو موسیٰ اکیڈمی نے یہ آج کا پروگرام مطالبہ تعمیر جنت البقیع کے عنوان سے جو پیش کیا ہے، اس میں ہمارے درمیان انشاءاللہ آج کی تاریخ پر، جسے سن 1925 میں 21 اپریل کی تاریخ تھی، سن 1925 میں، آج کے 95 برس پہلے سعودی حکمرانوں نے توحید پرستی کے نام پر نبی اور اولاد نبی سے اطاعت کا حق چھین کر، اور محمد بن عبد الوہاب کے نظریات کو لے کر 15 مفتیوں کے فتاوے لے کر 300 سے زائد سنی خوش عقیدہ علماء کا قتل عام کر کے، یہ تمام چیزیں انہوں نے کر کے آل سعود نے 8 شوال کی تاریخ میں ایک ہی وقت میں، جہاں
مکہ مکرمہ میں جنت المعلا کو تاراج کیا. آپ سمجھ سکتے ہیں جناب عبد المطلب، جناب اجداد پیغمبر جو بھی سرزمین عرب پر، وہ مکہ مکرمہ کے اس قبرستان میں جس کا نام جنت المعلا ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین مادر فاطمۃ الزہرا، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اس سرزمین پر آرام فرما ہے. جناب ابو طالب، حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عمران ابو طالب، یہ جنت المعلا اور جنت البقیہ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ یونیورسٹی کہ جو ان کے زمانے میں 4000 مختلف علوم کے اسٹوڈنٹ پر مشتمل تھی اور اس کے آثار موجود تھے، ان سب کو مٹا کر اس کے پیچھے نہ جانے کیا سازشیں لے کر کے یہ آگے بڑھی کہ آج توحید پرستی کا درس دے کر پوری دنیا میں وہابیت نے جو کچھ دیا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. وہابیت نے کبھی بن لادن اور اس کا لشکر دیا، وہابیت نے کبھی داعش دیا، وہابیت نے کبھی یمن تباہ کر ڈالا، بھون ڈالا، وہابیت نے تمام عقائد اسلامی کے جو راسخ تھے اس کی بنیادیں ہلا ڈالی. اور آج میں اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ آج 95 برس سے ہم چیخ رہے ہیں، ہم پکار رہے ہیں، ہم مطالبات کر رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، ہم اپیلیں کر رہے ہیں، عالمی اداروں سے درخواستیں کر رہے ہیں، انصاف پسندوں سے گزارش کر رہے ہیں، ہیومن سوسائٹی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آگے بڑھیں. ہم 95 برس سے، کسی نے پوچھا کہ 95 برس سے احتجاج کا صلہ کیا ملا، تو میں نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ کائنات کے سب سے بڑے تشیع کے موجودہ لیڈر رہبر انقلاب سید علی خامنہئی نے اس کا جواب دیا کہ اگر یہ احتجاج باقی نہ ہوتا اور یہ احتجاج جنت البقیہ، جنت المعلا اور یہ احتجاج اگر جاری نہ رہتا تو اپنے مذموم ایجنڈے کو اور فاسد ایجنڈے کو اور ان کے صفقانہ ایجنڈے کو، جسے مختلف طریقوں پر ان کا بنایا ہوا اسکالر ذاکر نائک ہندوستان میں مختلف پروگراموں میں کہہ چکا ہے کہ معذاللہ قبر رسالت کو بھی سبھی دوست کر دینا چاہیے، یہ وہابیت کا نظریہ ہے. اور ظاہر ہے کہ ذاکر نائک کو ہندوستان سے دوڑا لیا جانا اس لیے ضروری تھا کہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر ساری ثقافتیں جو کچھ آئیں ایران اور افغانستان سے آئی تھی، اور ان ثقافتوں نے ہندوستان اور ان ثقافتوں کو آپس میں اتنا جوڑا تھا کہ ان میں کوئی متبھید نہیں تھا. لیکن ذاکر نائک جیسے وہابیت کی فسطائی طاقت نے ہندوستان میں جگہ جگہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھی دروڑیں پیدا کر دی تھی. یعنی یہ نظریہ وہابیت وجود میں آیا ہی اس لیے ہے، لہذا اس کی بھی تردید کرتے ہیں کیونکہ اسی نظریے کا حامل معذاللہ ہم عالم اسلام کے کسی فرقے پہ طنز نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہابیت یہ حکومت سعودیہ کا مذہب ہے، یہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ حکومت سعودیہ کا مذہب ہے. حکومت کا مذہب اور ہے، محمد کا اسلام اور ہے. لہٰذا اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہوں. آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو مہمانان کی صورت میں شکر گزار ہوں اپنے SNN چینل کا اور اس کے روح رواں، اس کے چیف ایڈیٹر ہمارے برادر احمد عباس وفد کا، اس کے تمام تر ٹیکنیکل انچارج اپنے برادر ارشد صاحب کا اور ان تمام لوگوں کا، اور اسی طرح سے ہم شکر گزار ہیں موسیٰ اکیڈمی کی جانب سے بھیونڈی عزاداری لائیو کے اور اس کے ہمارے بھائی برادرم ذوالفقار صاحب کے. اسی طرح جنت البقیہ چینل کا بھی شکر گزار ہے. موسیٰ اکیڈمی یہ ادارہ جو بہت سارے اکیڈمک کام ہمارے سماج میں کر رہا ہے ممبئی کے اندر، اور یہ موسیٰ اکیڈمی اس کے روح رواں مولانا کرار حسین خان قدیری صاحب ہیں، جو ہمارے خاموش طبیعت اور خاموشی سے قلم اور زبان کو چلاتے ہوئے بہت ساری خدمات موسیٰ اکیڈمی کے ان کے چینل کو آپ لائک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے وجود میں اور اپنی ذات میں تنہا یہ کام. اسی طرح ہمارے دوسرے مہمان ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کر دوں موسیٰ اکیڈمی کی جانب سے ہمارے منظر بھائی کا، ان کے بیٹے عباس میاں کا اور ان کی پوری ٹیم کا، اور اسی طرح جتنے بھی میرے یہاں پر ناظرین ہیں، ان تمام تر ناظرین کا میں شکر گزار ہوں کہ وقت نکال کر اس لاک ڈاؤن میں
آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم چینلوں سے جڑ کر کے جنت البقیہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کریں. میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں, چینلوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں, اور آج سے لے کر کے کل تک مسلسل سوشل میڈیا پر اپنے مطالبے اور احتجاج کو اتنی شدت دے دیں کہ سانسیں تو رک جائیں مگر احتجاج ایک پل کو اور ایک نفس کو نہ رکے. یہی ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا میں, مگر اس کے لیے ہماری زبان ہماری تہذیب کی آئینہ دار ہونی چاہیے. ہمارا کوئی بھی مطالبہ, کوئی بھی احتجاج ہوگا, ہم شرافت کے لبادے میں اور شرافت کی زبان کے ساتھ دنیا کے سامنے آئیں گے, کیونکہ ہماری وراثت, ہماری یہی تہذیب ہے. آئیے ہم ان تینوں چینلوں کے شکریہ ادا کرنے کے بعد میں استقبال کرتا ہوں موسیٰ اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ آج کے اس پروگرام میں, جس کا نام ہے مطالبہ انہدام جنت البقیع, یعنی جنت البقیہ کے تعمیر جنت البقیع, مطالبہ تعمیر جنت البقیع. یعنی یہ پروگرام, اس کا عنوان ہے, اس کا نام ہے مطالبہ تعمیر جنت البقیع, اور ہمارا مقصد جنت البقیع کی تعمیر ہے. فوری سے پیشتر جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے, کیونکہ سعودی کی سرزمین پر کسینو تو بن سکتا ہے. یہ کون سی توحید پرستی ہے کہ جوا خانہ بنے اور سابق امام حرم اوپننگ کرے؟ یہ ہے سعودیہ کا دین جسے وہابیزم کہتے ہیں. وہاں تمام مسلکوں کے مندر, چرچ, سب کچھ بنے, لیکن گنبد خضرا میں سونے والے پیغمبر ختمی مرتبت کی بیٹی بے مزار رہے, بے روشنی رہے, بے چراغ رہے, ان کے 4 جانشین بے چراغ رہے. اسی کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں موسیٰ اکیڈمی کے اس پروگرام میں. ہمارے دوسرے مہمان جناب مولانا حجت الاسلام حیدر اصفہانی صاحب ہیں. یہ بھی ممبئی میں تشریف لا کر, آپ کا تعلق, دونوں حضرات کا تعلق ہمارے یو پی کے اکبرپور اور جونپور سے ہے, مگر ممبئی میں رہ کر کے آپ حضرات نزیل قم ہیں. جناب حجت الاسلام مولانا کرار حسین خان قدیری صاحب, آپ نے بھی ابتدائی تعلیم اور بہت ساری سرف و نحو کی تعلیم کے بعد امیر الحوزہ امیر المومنین کے بعد قم المقدسہ تشریف لے گئے, اور وہاں سے آپ نے حصول علم کیا. آپ نزیل قم ہیں. اسی طرح ہمارے دوسرے مہمان جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, ارشد صاحب, ہمارے دوسرے مہمان حضرت حجت الاسلام مولانا حیدر اصفہانی صاحب ہیں. انہوں نے بھی یہاں آ کر کے زبان و قلم سے کلاسز شروع کر کے آن لائن, ان زمانوں میں میں نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ لاک ڈاؤن کے اندر بھی اسپیشل پاس ایشو کروا کر کے ماسک لگائے ہوئے مختلف مقامات پر اپنے درس و تدریس کے لیے اس جانبازی کے ساتھ جاتے رہے. ایسے ماحول میں خدمات کرنے والوں کو میں سلام کرتا ہوں, اور گھر بیٹھے لوگوں کو اس موبائل کے ذریعے مفید معلومات پہنچانے والے تمام چینل کا میں شکر گزار ہوں. آئیے حضرات, آج کے ہمارے اس پروگرام میں جہاں ہم مطالبہ تعمیر جنت البقیع کر رہے ہیں, ہمارے تیسرے مہمان علی جناب مولانا زادار حسین سجادی صاحب تقریباً 33 سال پر مشتمل ممرہ اور تھانے میں آپ کا حلقہ درس و تدریس اور حلقہ امامت رہا ہے, اور بحمداللہ ایک سے دوسری نسل آپ کو درس و تدریس قرآن پاک اور دوسرے امور اسلامیہ میں پا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ایک بڑی نسل کی آپ کو اپنا محبوب مانتی ہے اور آپ کے احکام کی پابندی کرتی ہے. تیسرے مہمان ہمارے بدقسمتی سے اس وقت کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے مولانا زادار حسین سجادی صاحب ہم سے نہیں جڑ پائے, اس لیے آج ہمارے 2 علماء کرام جن کا میں نے نام نامی اس پہ گرامی پیش کیا ہے, حالانکہ پس منظر میں ہمارے علی عباس وفا صاحب بھی آرام فرما ہیں, بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے. لہذا آئیے حضرات, ہم اسی کے ساتھ آج کے سب سے پہلے ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ اپنے مرجع زمانہ رہبر انقلاب اور آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنائی, اور انہی کے توسط سے بارگاہ ولی عصر میں تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں, کہ جن کی جدہ ماجدہ کو ان کی زندگی میں ان کی پسلیاں توڑ کر اذیت دی گئی, اور ان کی حیات کے دفن کے تقریباً 1300 برس بعد ان کی قبر پر بلڈوزر چلا کر پھر ایک مرتبہ پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے.
یہ نوحہ مدتوں سے عاشقان رسول اور اہل رسول پڑھ رہے ہیں۔ حضرات، آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہوگا، جس کا پہلا سوال ہوگا قبروں کا احترام، دوسرا قبور کی زیارت کے فائدے، تیسرا انہدام جنت البقیع کوئی سازش تو نہیں، چوتھا جنت البقیع اور مسلمانان عالم کی بے حسی، پانچواں جنت البقیع اور ہماری ذمہ داریاں، چھٹا رسول اور آل رسول کے فضائل و کمالات۔ حالانکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، حضرت نیٹ ختم ہو جائے گا، یہ نیٹ ورک ختم ہو جائے گا، سیٹلائٹ ختم ہو جائے گا، زمین و آسمان ختم ہو جائے گی، اس موضوع پر گفتگو ختم نہیں ہوگی۔ جو ہمارا اس میں چھٹا موضوع ہے، رسول اور آل رسول کے فضائل و کمالات، یہ چاہتا ہے کہ میں ہی اس پر بولتا جاؤں۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت وسیع تر موضوع ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا ساتواں موضوع ہے ازواج رسول اور اصحاب رسول سے محبت کے تقاضے۔ محبت کی منزلیں ہوتی ہیں، اہل بیت کے لیے مودت مانگی ہے، لیکن ازواج و اصحاب کے لیے محبت مانگی ہے۔ محبت کی معراج کو مودت کہتے ہیں، اور محبت یہ ہر بافضیلت شخصیت سے ہو جانا انسان کی فطرت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم موسیٰ اکیڈمی کے سربراہ جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا کرار حسین غدیری صاحب کی خدمت میں سوال لے کر کے چلتے ہیں۔ حالانکہ ابھی تک رونمائی نہیں ہو سکی، میں نے دیکھا نہیں، زیارت نہیں ہوئی۔ مولانا اصفہانی صاحب کی ایک مرتبہ اسکرین پر مولانا حیدر اصفہانی صاحب کو بھی لایا جائے، میں نے ان کا استقبال کیا اس پروگرام میں، اور ہم اب سب کے سب مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ہم اپنے تمام ناظرین کو جو تینوں چینلز کے ذریعے اس وقت لائیو سن رہے ہیں اور آگے بھی سنتے جائیں گے، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے تم دونوں علماء کرام کا استقبال کرتے ہیں۔ کیسے ہیں مولانا کرار حسین غدیری صاحب؟ آپ کا استقبال ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی سوالات پیش کیے، آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہوگا کہ اسلام میں قبور کے احترام کا کیا حکم ہے، یہ ناظرین کی خدمت میں آپ پیش کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ قبلہ۔ اسلام میں جو ہے قبور کی زیارت کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ہے۔ ہم ہر چیز کا جو ہے محور اور منبع جو ہے وہ رسول سے لیتے ہیں، اس لیے کہ رسول کی ذات ہی وہ ہے جو اللہ کے صحیح پیغام کو بندوں تک پہنچاتی ہے۔ اللہ نے قرار دیا جی، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے رسول اور نبی بھیجے گئے، اور ان نبیوں میں اور ان رسولوں میں سب سے افضل جو ہے ہمارے رسول تھے، ہمارے نبی تھے۔ لہذا ہم مسلمانان عالم جو ہے اس کے لیے جو بہترین منبع ہے، بہترین سیرت ہے، بہترین تعلیم ہے، وہ رسول اللہ کی پیروی ہے اور ان کی سیرت ہے اور ان کے فرامین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں جایا کرتے تھے۔ اگر فقط تاریخ میں اتنا ہی ملتا تو بھی یہ ہمارے لیے کافی تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں قبروں پر جانا جو ہے وہ سنت رسول ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی تاریخ بھری پڑی ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ قبروں پر جاتے تھے، جنت البقیع میں آتے تھے، زیارت پڑھتے تھے، ان مرحومین کے لیے دعائے خیر کرتے تھے، ان کی مغفرت کی دعا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ مجھے حکم خدا دیا گیا ہے کہ میں یہاں پر آؤں اور ان مرحومین کے لیے میں دعا کروں۔ تو رسول اللہ کا یہ ارشاد فرمانا کہ مجھے اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں قبرستان میں آؤں، میں مزاروں کے درمیان آؤں، اور آنے کے بعد ان مرحومین، ان مدفونین کے لیے دعائے خیر کروں۔ تو یہ بتلاتا ہے کہ قبور کی زیارت کرنا، قبرستان میں جانا، مرحومین کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ سب اللہ اور رسول کی نگاہ میں جو ہے بہترین کام ہے، اور اسی بہترین کام کو ہم لوگ جو ہے ادا کر رہے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ تو ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے کہ جو قبور کی زیارت کرتے ہوئے سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں۔
اب جو قبور کی زیارت سے روکے، منع کرے، ٹوکے اور بدعت اور شرک کا فتویٰ لگائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کے کہنے پہ نہیں چل رہا ہے، وہ رسول کی سیرت پہ نہیں چل رہا ہے۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پہ ثواب ہے، حج کا ثواب ہے، اس کے لیے جنت کا ثواب ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت کا ثواب ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، چاہے سیریا ہو، چاہے کربلا ہو، چاہے نجف ہو، چاہے سامرہ ہو، چاہے قم المقدسہ ہو، چاہے مشہد مقدسہ ہو، یہاں پر جو ہے مومنین کا ازدحام نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر روکا ٹوکا نہیں جاتا۔ اور آپ خود مدینہ منورہ میں دیکھ لیں، رسول اللہ کے مزار کو دیکھ لیں، ان کے روضوں کو دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنا ازدحام نظر آتا ہے، اس لیے کہ زیارت کرنا ثواب رکھتا ہے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ سب جگہ تو مجمع نظر آتا ہے، لیکن جنت البقیع میں ہمیں جانے سے روک دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم تعلیمات رسول اور سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے ہم قبور کی زیارت کرتے ہیں، اور ان قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ اگر مومنین کی قبر پر جایا جائے تو ثواب ہے، لیکن اگر اسی کے ساتھ ساتھ درجے بلند ہو جائیں، فضیلت اعلیٰ ہو جائے، ان کا شرف زیادہ ہو جائے، جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائیں تو اور ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر ہم اصحاب رسول، ازواج رسول، انصار رسول کی زیارت کرتے ہیں تو یہ ثواب ہے، لیکن جو اصحاب و انصار اور رسول کی نگاہ میں اور زیادہ محترم رہے ہوں، جنہیں رسول نے اپنا کہا ہو، جنہیں اپنا نمائندہ بنایا ہو، جنہیں آل رسول کہا جاتا ہے، جو اللہ کی جانب سے ہادی ہیں، معصوم ہیں، رہبر ہیں، اگر ان کی زیارت کے لیے جایا جائے تو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ لیکن یہ بدنصیبی ہے امت مسلمہ کی کہ ان قبروں پر ہمیں جانے سے روکا جاتا ہے، اور نہ جانے یہ کون سا دین اور کون سا مذہب ہے جو فقط مکہ اور مدینہ تک محدود ہے کہ یہیں پر روکا جائے گا، باقی آپ اجمیر شریف دیکھ لیں، آپ بغداد شریف دیکھ لیں، دوسرے کے چوچا شریف دیکھ لیں، ہر جگہ جائیں گے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ زیارت کرتے ہیں، خوشحالی بھی نظر آتی ہے، آپ کو روکا نہیں جاتا بلکہ آپ کو کا احترام کیا جاتا ہے، آپ احترام کے ساتھ جاتے ہیں۔ لیکن صرف مکہ اور مدینہ ہی دنیا میں ایسا ہے جہاں پر مسلمان ہمیں زیارتوں سے روکتا ہے، نہ جانے انہوں نے کہاں سے فتویٰ لے لیا۔ اور ایسا ہے کہ ہر دور میں مفتی بکے ہیں، ہر دور میں عالم بکے ہیں، ہر دور میں فیصلہ کرنے والے بکے ہیں۔ آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، آپ دیکھ لیں، میڈیا بک جاتا ہے، جج بک جاتے ہیں، عہدیدار بک جاتے ہیں۔ قبلہ یہ یعنی ہر آپ کے زمانے میں کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ عرض کرنا تھا کہ ہمارے موضوعات میں قبروں کا احترام اور اسی کے ساتھ اور جی قبور کی زیارت کے فائدے بحمد اللہ بہت اچھے اور احسن طریقے سے آپ نے ہمارے سامعین کو اس سے نوازا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جزاک اللہ۔ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہابی ازم جو توحید پرستی کو شیطان کی طرح لے کے آیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانیں گے لیکن آدم کو نہیں مانیں گے، چاہے اللہ کا حکم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ واضح ہو گیا کہ وہابیت شیطنت کی ایک دوسری علامت ہے، اور ان کے ایجنڈے میں قبر رسول کو معاذ اللہ توڑ دینا، زمین کے برابر کر دینا جب ان کے ایجنڈے میں شامل ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی کہ جس طرح اللہ کے نبی کا دشمن شیطان تھا، اللہ کی محبت کا تو دعویٰ کر رہا تھا، لیکن اللہ نے نبی کے حوالے سے شیطان کو نکال کے باہر کر دیا کہ میری محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر میرے نبی کا تو نے احترام نہیں کیا۔ تو یہ کعبہ چاہے جتنا چبا جائیں، تعویذ پہن کے اس کا دروازہ پہن کے دوڑیں ملکوں یہ حکومت سعودیہ کے لوگ، لیکن اللہ شیطان کی طرح انہیں فخروج اس لیے کہہ دے گا کہ انہوں نے اپنے نبی رحمت اور خاتم النبیین کا دل دکھایا ہے۔ تو مولانا آپ کا جو تیسرا موضوع آ رہا تھا بڑا پیارا تھا کہ حکومت سعودیہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ محمد بن عبد الوہاب کے دین کو اپنے حکومت کا دین قرار دیا۔ ہمارے اس سوالوں میں ایک سوال یہ تھا کہ انہدام جنت البقیہ کوئی سازش تو نہیں ہے؟ ہاں بالکل سازش ہے۔ ذرا اس سے آشکار کریں کیونکہ نوجوانوں کو جنت البقیع اور اس کے فضیلت اور اس کی مطلب مظلومیت
نوجوانوں میں نوحوں کے ذریعے، سلاموں کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے، ہر ذریعے سے پہنچا. لیکن جو اس کے یعنی آج کے عالمی منظر میں اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ سازش اگر ہے تو یہ سازش کس کی ہے؟ یعنی عالم اسلام میں یہ جو وہابیت آئی ہے یہ کس کی سازش جو ہے بن کر کے آئی ہے؟ اگر جنت البقیع جو آپ فرما رہے ہیں اور بے شک ہے سازش ہے، بالکل اسی طرح کی سازش ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ فلسطین میں لا کر کے ان کو یہودیوں کو بٹھا دینا، بالکل اسی طرح انہیں آل سعود کو حکومت قسطنطنیہ کا زور پر خاتمہ کر دینا، مٹا دینا، بالکل اسی طرح سے جیسے آج یہودی در پہ ہے نا اینٹ سے اینٹ بجانے کے، اسی طرح تھے. تو ذرا اس پر وضاحت سے بتائیں کہ یہ جو ہے جنت البقیع کے انہدام کے پیچھے کون سی سازش ہو سکتی ہے، یا اس سازش کے پیچھے عالم اسلام کے علاوہ کون سے ہاتھ ہو سکتے ہیں؟ جی، جنت البقیع کا انہدام جو ہے یہ ایک سازش ہے، اور تاریخ جاننے والے اور تاریخ پڑھنے والے اور اسلام کا مطالعہ کرنے والے یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ صدر اسلام سے یہود جو تھے مسلمانوں کو کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے آئے. رسول اللہ نے پیغام جو دیا تھا وہ اتحاد کا دیا تھا، قرآن نے پیغام جو دیا تھا وہ اتحاد کا دیا تھا، اور یہ کہا تھا اتحاد جو ہے وہ رحمت ہے، برکت ہے، اس میں تمہاری طاقت ہے، قوت ہے، تمہیں حوصلہ ملے گا. لیکن یہودیت نے جو ہے ہمیشہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی، چنانچہ بہت سی حدیثیں ہیں جن کے معنی و مطالب کو بدل دیا گیا ہے. اتحاد رحمت تھا، اسے کہا گیا نہیں اختلاف میں رحمت ہے. اختلاف میں رحمت وہ الگ معنی میں ہے، بہت واضح نقطہ ہے معاملے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، جس معاملے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا. لوگ مثال دیتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے وہ زمین آسمان اور دن اور رات کی مثال لاتے ہیں. اس میں رحمت اختلاف اللیل والنہار قرآن نے پیش کیا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنا. قرآن نے یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے قبلہ. لیکن رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اتحاد ہماری امت میں یہ رحمت ہے، امت مسلمہ میں اتحاد ہو یہ رحمت ہے، نہ کہ امت مسلمہ میں تفرقہ ڈال دیا جائے. یہ رحمت نہیں، یہ رحمت ہے. آج کائنات دیکھ رہی ہے، آج زمانہ دیکھ رہا ہے، آج لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ہر زمانے میں یہودیوں نے یہ چال چلی کہ امت مسلمہ کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے. یہ شروع سے ہوتا آیا اور یہ آج بھی قائم ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ سازش ہو سکتی ہے، بے شک سازش ہی ہے، اس لیے کہ جب تک یہاں پر مزارات تھے لوگوں کا ہجوم رہتا تھا. تاریخ بدلاتی ہے، سیرت نگار بدلاتے ہیں کہ یہاں پر جنت البقیع میں ہجوم ہوتا تھا. روضات جو ہے منہدم سے پہلے یہاں پر عالی شان روضے تھے، لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، لوگ عقیدت کے ساتھ آتے تھے، دعا کرتے تھے. امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنے کے لیے انہدام جنت البقیع کرائی گئی. اور دیکھ لیں اس کے بعد سے جو ہے امت مسلمہ میں تفرقہ آیا. سعود نے جو ہے ایک نیا اسلام پیش کیا، ایک نیا مذہب، ایک نیا فرقہ جسے وہابی کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد ڈالی گئی. لیکن ہم لوگ اس زمانے میں رسول کے ساتھ تھے، رسول کی تعلیمات پہ تھے، آج بھی تھے، ہم نے کبھی نہیں مانا. لیکن آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ ابھی کچھ دن یا کچھ مہینے پہلے سعودی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ آپ جو ہے ہم جو ہے ان لوگوں کو فنڈ نہیں دے سکتے، اب جو ہے یہ سرکاری دین نہیں رہے گا. چنانچہ اب جو ہے وہ دھیرے دھیرے خاتمہ ہو رہا ہے. تو یہ سازش تھی. اور آج جو ISI ہے، دوسرے آتنکوادی ہیں، انہیں بنایا کس نے؟ کل تک مسلمان جو ہے لبیک کہنے کے لیے تیار تھا کہ ہاں یہ خلیفہ ہیں، لیکن آج یہی پونا سے، یہی لکھنؤ سے، یہی ہندوستان سے مسلمانوں کی آواز ہو رہی ہے کہ ISI ایک سازش تھی دشمن کی جس میں مسلمانوں کو بدنام کیا گیا ہے. تو ISI کو بنایا کس نے؟ یہی یہودیوں نے بنایا ہے، یہی اسلام دشمن طاقتوں نے بنایا ہے. تو یہ ہمیشہ سے اس کوشش میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے. چنانچہ یہ سازش انہوں نے انجام دی کہ اپنے بنائے ہوئے کو ان کو مسلمان بنا کر جو ہے یہاں مکے لے آئے، سعودی عرب لے آئے، اور انہی کے ذریعے سے فتویٰ دلوا دیا گیا.
یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آل سعود جو ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آل سعود جو ہیں یہ عربوں کے لباس میں یہودی ہیں؟ جی جی، عربوں کے لباس میں مسلمانوں کا لباس بھی نہیں آل یہودی ہیں، یہ ہاں آل سعود جو ہے آل یہودی ہیں، پورا کام وہی کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے ہر طرف سے احتجاج بلند ہو رہا ہے، فلسطین کے لیے، یمن کے لیے، افغانستان کے لیے، مظلومین کے لیے، اس میں کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، عالم انسانیت جو ہے احتجاج کر رہی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے 57 ملکوں کی ایک کمیٹی بنا لیے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہی کرتے ہیں جو سعود چاہتا ہے، وہی یہ کرتے ہیں۔ جو مسلمان چاہتا ہے، جو اسلام چاہتا ہے، جو عالم انسانیت چاہتا ہے، کرتے ہیں۔ یہ شروع سے اہل کار بنے رہے یہود کے، یہودی جو کہیں گے وہی یہ کریں گے۔ تو یہ سازش والا زمانہ دیکھ رہا ہے۔ اس زمانے میں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بصیرت سے کام لینا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو بالکل آج تو بالکل، ہم لیکن بہک ایک جائیں، دانشور 2 نے، سال کے بعد یہ کہیں۔ قبلہ ایک دانشور نے بہت پیاری بات فی زمانہ بھی کہی۔ ہمارے ہندوستان میں ایک روزنامہ نکلتا ہے جس میں عبدالعلیم فاروقی کا بیان آیا، بہت پیارا۔ انہوں نے ایک مضمون لکھتے ہوئے طیب اردگان پر بھی انہوں نے شک ظاہر کیا ہے کہ 2014 میں بھی انہی کے سبب جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے ان کے ذریعے، اور پھر تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہر جگہ کے لیے انہوں نے ایک ایجنٹ بچھا رکھے ہیں؟ میں عبدالعلیم فاروقی کی تحریر سے، ان کی تحریر سے بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ جب ان کی تحریر کا جائزہ لیتا ہوں میں تو اسرائیل ایک ملک تھا اب تک، لیکن آپ نے جیسا کہ بتایا کہ اسرائیل ایک ملک تھا، لیکن جب انہوں نے تل ابیب کو چھوڑ کر اسرائیل کی راجدھانی کیپٹل، جب انہوں نے یروشلم کو کیپٹل بنایا تو اسے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا عالم اسلام کے درمیان، ورنہ اس کے پیچھے بالکل جیسے آل سعود کا گنبد خضرا ڈھانے کا معاذ اللہ پلان ہے اور ایجنڈا ہے، اسی طرح ان کے ایجنڈوں میں بھی جو ایجنڈا ہے، یہ یروشلم یہ اسرائیل کی راجدھانی نہیں ہے، اس کا کیپٹل نہیں، گریٹر اسرائیل کا کیپٹل ہے۔ اور اس گریٹر اسرائیل میں عراق بھی آتا ہے، مصر بھی آتا ہے، آپ کے شام کے خطے آ رہے ہیں، آپ کا پورا جو ہے یہ حصہ آ رہا ہے، یمن کے حصے آ رہے ہیں، سعودی عربیہ کا حصہ۔ یعنی اگر اسرائیل جو یہود اپنی سازشیں لے کر کے انہوں نے راجدھانی پہلے بنائی ہے گریٹر اسرائیل کی، اس گریٹر اسرائیل کے نقشے کو اگر نوجوان ہمارے سرچ کریں اور دیکھیں تو سازش کا پتہ چلے گا قبلہ کہ انہوں نے اسی لیے آل سعود کو یہاں بٹھایا ہے تاکہ جب ہم یروشلم سے کوئی ایسے ایجنڈے پر عمل کریں تو مکہ مدینہ میں کوئی مزاحمت کرنے والا نہ ہو، اور ایران کو پوری دنیا کے سامنے ایسا مجذوب بنا کے پیش کر دو کہ جب ایران بولے تو لگے شیعہ بول رہا ہے، جبکہ ایران کبھی شیعہ بن کے نہیں بولتا، مسلمان بن کے بولتا۔ لہذا میں ایک اور خوشائند قدم کی طرف، میں نے گزشتہ دنوں قبلہ یہ سنا جہاں پر ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ سعودی عربیہ سے اس کے مذاکرات شروع ہیں، اللہ کرے کہ اسے امریکہ اور اسرائیل کی نظر نہ لگے، اور خدا کرے کہ کل 8 شوال ہے، آنے والے وقتوں میں اسی مذاکرات کے ذریعے جدہ امام زمانہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ تو قبلہ آپ جاری رکھیے، میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں یہ بات اتنی عرض کر دی تاکہ ہمارے ناظرین گریٹر اسرائیل کے بارے میں جان لیں۔ اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب ہے، گریٹر اسرائیل اس کی بہت بڑے حدود ہیں، اور یہ ان کے پلان میں شامل۔ مسلمان ہوش کے ناخون لیں، فرقے واریت کو چھوڑیں، کیونکہ فرقوں میں لڑنا یہودیت پہ عمل کرنا ہے، اور متحد رہیں گے تو رسالت پر عمل کرنے کے برابر ہے۔ قبلہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سازش پر سے بھی بہت زبردست مختصر سے وقت میں پردہ اٹھایا۔ ہمارے پاس ایک تیسرا سوال بھی ہے، 5واں سوال بھی نہیں، ہم نے تیسرے سوال تک بات کی ہے، چوتھا سوال ہمارا ایک اور بھی، لیکن میں چاہتا ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اس موضوع پر آپ اچھی گفتگو کریں گے، میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنت البقیع اور مسلمانان عالم کی بے حسی
اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں نے عالم کی بے حسی کے اسباب کیا ہیں جنت البقیع کو لے کر؟ جی، یہ تو زمانہ پورا دیکھ رہا ہے کہ آج جو ہے جس طریقے سے جنت البقیع کے معاملے میں یا رسول اور آل رسول کے معاملے میں مسلمان کو بولنا چاہیے تھا، اس طریقے سے اس نے صدائے احتجاج نہیں بلند کی. یہ بے حسی نظر آ رہی ہے. بس زبانی طور پر جو ہے یہ اعلان تو کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں آل رسول سے محبت ہے، ہمیں اصحاب رسول سے محبت ہے. تو ان اصحاب رسول سے محبت کرنے والوں کو ہمیں جانچنا پڑے گا، رکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے اصحاب رسول سے محبت کرنے والے ہیں کہ اصحاب رسول کی قبریں جو ہے ویران کر دی گئی، اسمار کر دی گئی، اور آج اصحاب رسول کا کلمہ پڑھنے والے، یاد کرنے والے، محبت کرنے والے صدا احتجاج بھی بلند نہیں کر رہے ہیں. سات سات امہات المومنین بھی، یعنی پیغمبر اکرم کی ازواج میں 7 بیویاں اسی جنت البقیع میں. ام المومنین حضرت سلمہ. آپ بتائیں قبلہ، یہ عالم اسلام کی بے حسی پر آپ انہیں بتائیں کہ اگر تمہیں پیدا کرنے والی ماں کی قبر سے کوئی بے حرمتی کرے تو تم تڑپ اٹھتے ہو. تو جو قرآن جنہیں امت کی مائیں کہہ رہا ہے، آل سعود وہاں بیٹھ کر امت کی 7 ماؤں کی قبروں پہ بلڈوزر چلائے ہیں. قبلہ آپ اسے وضاحت کے ساتھ بیان کریں، وقت کا تقاضا ہے. جی صحیح. یہ سب کورونا اور رونا بھی انہی گناہوں کا نتیجہ ہے. اب بھی مسلمان توبہ کرے، نبی کی بیٹی کو ستانا بند کرے، آل سعود کی اطاعت بند کرے، آل سعود کی حکومت کا دین جو اپنائے ہوئے ہے وہ چھوڑے اور اپنے آپ کو دین رسالت کی طرف لائے. آپ یہ پیغام دیجئے قبلہ، بہت ضروری ہے. یہ عالم اسلام کی بے حسی پر ازواج رسول کا، ازواج رسول کرام جو ہے قرآن نے کہا ہے، اور نبی کی ازواج کی حیثیت سے ہر مسلمان کو جو ہے احترام کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ازواج رسول کا احترام ہے، ان سے ہمیں محبت ہے، اس لیے کہ یہ نبی کی ازواج ہیں. ان کا احترام قرآن نے بتایا، ان کا احترام جو ہے ائمہ معصومین نے بتلایا، اور ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں. ماں کہہ کے کروایا ہے، کر یعنی جن پر ہمیں اپنی ماں کو بھی قربان کرنا. مومنوں کہا گیا ہے انہیں. بے شک. تو ہمیں جو ہے اس کا ثبوت دینا چاہیے، ہمیں اس کا ثبوت دینا چاہیے. ہم کیسی اولاد ہیں، ہم کیسے امتی ہیں، ہم کیسے نبی کے والے ہیں، ہم کیسے مومنین کے چاہنے والے ہیں کہ ان کی قبروں کو مسمار کر دیا اور ہم صدا احتجاج بھی نہیں بلند کر رہے ہیں. یہ تو زیادہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تھا. ہم جو ہے اس میں آگے بڑھ کے آنا چاہیے تھا کہ رسول کا معاملہ ہے، ازواج کا معاملہ ہے، اصحاب کا معاملہ ہے، جنہوں نے خدمتیں کی ہیں، جنہوں نے پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے. فقط یہ آل رسول پہ ظلم نہیں ہوا، فقط ائمہ معصومین پہ نہیں ہوا ہے. قبریں سب کی ویران کی گئی ہیں. ہمیں سب سے عقیدت ہے، سب سے محبت ہے، لیکن وہی حد تک جہاں تک اللہ رسول نے رکھا ہے. ارے شاعر اللہ ہے یہ سرکار، شاعر اللہ ہے. ہمیں سب سے شاعر اللہ کا احترام دلوں کا تقویٰ ہے. حضرت اسماعیل کے لیے آنے والا دمبا، اس کے گلے کی رسی شاعر اللہ ہے. تو سوچئے کہ جب حضرت اسماعیل کے گلے کی رسی اللہ کے شاعر میں ہے اور اس کا احترام کرنا دلوں کا تقویٰ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ کیسے وہابی توحید پرست ہیں، انہیں بتایا جائے کہ جب گلے کی رسی اس دمبے کی جو اسماعیل کے بدلے میں فدیہ بن کے آیا ہے، جب اس کے گلے کی رسی شاعر اللہ ہے اور وہ دلوں کا تقویٰ ہے، تو جو مصطفیٰ کا حصہ ہو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحائے ستہ کی تقریباً 5 صحیحوں نے اپنے اپنے اس حدیث کو رقم کیا ہے. فاطمہ تو بزتم منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. فقد اذاها اذانی، جس نے اسے تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی. تو کیا یہ دلوں کا تقویٰ نہیں ہے بی بی فاطمہ زہرا کا احترام؟ اصحاب باوفا، نبی کے آگے پیچھے نالین سیدھی کرنے والے، یہ تو حضرت اسماعیل کے دمبے سے افضل ہے نا نبی کے صحابی. کیا آل سعود نے نبی کی ازواج، نبی کے اصحاب اور نبی کی آل پاک کو اس دمبے اور اس رسی سے بھی کمتر سمجھ لیا ہے؟ کیا یہی دین الہی ہے؟
قبلہ بہت 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 میں شکر گزار ہوں آپ کا، لیکن یہ آپ نے اس کے ذریعے بھی جو بے حسی کے لیے بتایا، یہ بے حسی کا سبب کہیں یہ بھی تو نہیں ہے کہ ہم جنت البقیہ کو اس طرح پہنچانے میں ناکام رہے ہیں جس طرح وہابیت کو یہ گھر گھر پہنچانے میں کامیاب ہے. اور میں شکر گزار ہوں موسیٰ اکیڈمی کا اور ان چینلز کا کہ انہوں نے ایسا اہتمام کر کے عالم اسلام تک جو نبی اور اولاد نبی سے عشق رکھتے ہیں مگر انہیں خبر کے ذرائع نہیں ہوتے، معلومات کے ذرائع نہیں ہوتے، اب آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بہت سارے ناظرین تک اس کے لیے شرط شیعہ اور سنی نہیں ہے، نبی اور اولاد نبی سے عشق کے لیے مسلک کی شرط نہیں ہے، وہ عشق پاک دلوں کو ملتا ہے، پاکیزہ کردار ماؤں کی علامت بنتا ہے، صحیح نطفے کی علامت بنتا ہے، ایمان پر باقی رہنے کی علامت بنتا ہے. قبلہ آپ نے مجھے بھی جذباتی کر دیا، حالانکہ آپ جنت البقیع پر بھی مسلسل کام کرتے آئے ہیں، مجھے اس کا علم ہے، لیکن آج آپ نے مجھے جذباتی کر دیا. میں چاہتا ہوں کہ آج پروگرام کے حوالے سے آج سے لے کے کل تک سوشل میڈیا پر لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہماری ملت کے نوجوان اور نبی اور اولاد نبی سے عشق رہنے والے ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پر. ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ آج سے لے کے کل تک مسلسل سوشل میڈیا پر ان نوجوانوں کو اپنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حمایت میں مادر حسین ہیں جن کا ماتم کرتے ہیں، ان نوجوانوں کو جو نبی سے عشق رکھتے ہیں، ان کی آل پاک سے محبت رکھتے ہیں، تمام مسلک کے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آج سے کل تک سوشل میڈیا کو یہ کس طرح استعمال کریں؟ اور اس بار چونکہ لاک ڈاؤن ہے، گزشتہ کی طرح، ورنہ یہ احتجاج باقاعدہ جلوسوں کی شکل میں، پروٹیسٹ کی شکل میں، احتجاج کی شکل میں، پریس کانفرنس کی شکل میں، گیدرنگ کی شکل میں، مجلس کی صورت میں، عزاداری کی صورت میں جگہ جگہ دیکھنے کو. قبلہ مولانا محبوب مہدی صاحب شکاگو میں، امریکہ میں، اسی طرح نیو یارک میں، نیو جرسی میں، ان تمام جگہوں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لندن میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ہر طرف پوری دنیا میں جنت البقیہ کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے. لیکن چونکہ جب مخصوص ایک فرقہ کہیں نظر آتا ہے تو یہودی سازشیں دوسرے فرقوں کو دور ہٹانے میں ناکام ہو جاتی ہیں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ احتجاج اور غم و غصہ درج کرایا جا سکے؟ جی، مسلمانان عالم کو، خاص طور سے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو، رسول اور آل رسول سے محبت کرنے والوں کو میرا یہی پیغام کہ ان ایام میں جنت البقیع کو زیادہ کریں، اور جنت البقیع کے متعلق جتنی بھی ہو، چاہے وہ فیس بک پہ ہو، ٹویٹر پہ ہو، واٹس ایپ پہ ہو، جہاں بھی ہو سوشل میڈیا پہ، اس کو آپ لائک کریں، اس کو کمنٹ کریں، فارورڈ کریں، اس لیے کہ یہی آج ذریعہ ہے. آج ہم روڈ پہ نہیں آ سکتے، آج ہم جلوس نہیں نکال سکتے، آج ہم باہر نہیں نکل سکتے، تو ایک ذریعہ یہی ہے کہ ہم ہر پروگرام جو جنت البقیع کے احتجاج میں ہو، جو تعمیر کا مطالبہ کر رہا ہو، جو اہل بیت سے محبت کرنے کا ثبوت دے رہا ہو، جو آل سعود پہ نفرت کر رہا ہو، وہ مطالبہ جو ہم نے جنت البقیع کے معاملے میں اٹھایا ہے کہ پوسٹ جہاں جہاں ملے اس کو لائک کریں، اپنا شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے وال پر لائیں، اور اپنے نعروں کو کمنٹ میں لکھیں. جو کل ہم روڈ پہ نعرہ لگاتے تھے وہی نعرہ ہم کمنٹ میں لکھیں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے، اور جو ہم دوسروں تک آواز پہنچاتے تھے آج وہی معاملہ کر کے بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، ہمیں شیئر کرنا ہے، شیئر کر کے دوسروں تک پیغام پہنچائیں گے. اور جو نوجوان تحریری محنتیں کرتے ہیں کمنٹ کے اندر اپنے مضامین کو بھی وہ پیسٹ کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ استفادہ ہو سکے. اپنی اپنی ڈی پی بنائیں، ڈی پی بہت سارے لوگوں نے، بھیونڈی عزاداری لائیو نے بھی بنائی ہے، جنت البقیع نے بھی بنائی ہے، ایک ایک انجمن بنا رہی ہے، گروپوں میں موجود ہے. لہذا ساری ڈی پیاں جو ہیں وہ جنت البقیع کی تعمیر کے حوالے سے ہونا چاہیے، آل سعود کی مخالفت میں ہونا چاہیے. ڈی پی ہو، انسٹا ہو، آپ کے میسنجر ہو، فیس بک ہو، اور ہمارا ٹویٹر ہو، جتنے ذرائع ہیں ان کو نوجوان، میں نے ابھی کہا تھا شروع میں کہ سانسیں رکیں، سانسیں رکنا چاہیے، مگر یہ احتجاج کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے ایک پل کے لیے.
جیسے اکبر حسنین نے کہا ہے نا کہ علی کے ذکر میں ہے سخت ناگوار مجھے جو سانس لینے کا وقفہ بیان میں آتا. تو یہ جو ہے بیان میں کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے میرے نوجوانوں کے لیے. میں بہت شکر گزار ہوں مولانا حجت الاسلام کرار حسین قدیری صاحب کا, جو امام جماعت بھی ہیں حیدری مسجد جری مری ممبئی میں, اور اسی کے ساتھ ساتھ موسیٰ اکیڈمی کے سربراہ اور بہت سارے اکیڈمی کا کام انجام دینے والے. ہمارے درمیان ہمارے دوسرے مہمان آج کے